ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرز، مدنی چینل کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام جس پروگرام کا نام ہے ہمارا جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام سے متعلق اچھی باتیں اور مفید باتیں جاننے کے لیے پروگرام دیکھتے رہیے ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کریں گے ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام میں، جس پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں اور کرز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ بچے کچھ جیسے محرم الحرام میں یہاں پر فیضان مدینہ میں مدنی قافلہ آتے ہیں تو کچھ بچے بھی آئے ہوئے تھے تو وہ بھی شامل ہیں ماشاءاللہ۔ محرم شریف میں کچھ مدنی قافلے آتے ہیں تو وہاں پر جو بچے آئے ہوئے تھے وہ بھی کچھ بچے شریک ہیں، یہاں پر لاہور سے بھی کچھ بچے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور دیگر شہروں سے ہو سکتا آئے ہوں، مگر یہاں پہ فی الحال لاہور سے ہی موجود ہیں، ٹھیک ہے، یہ موجود ہیں، چلیں۔ پیارے بچوں اور کرز مدنی چینل کے ناظرین، سب کو تو ویلکم کریں گے، اور پیارے بچوں اور کرز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ان کو سمجھانا بھی ہے کچھ، تو آپ لوگ تو آتے رہتے ہیں مگر ان بچوں کو جیسے سمجھانا بھی پڑے گا کہ پروگرام کیا ہے، تو کچھ باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پروگرام ہوتا ہے دین اسلام سے متعلق، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم درود پاک پڑھتے ہیں، پھر اس کی ایک فضیلت جانتے ہیں، پھر تلاوت ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، کلام ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر بچے سے ایک اچھی بات سنیں تاکہ اس کی اچھی باتیں جو وہ سوچتا ہے وہ ہمیں بتائے بھی، اور تاکہ اس سے وہ بچہ بھی عمل کرے اور دیگر بچے بھی اس بات سے فائدہ اٹھا سکیں، یعنی اس بات پر عمل کریں، اور اسی طرح ہم پھر روزانہ پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایک اچھی بات ہر بچے سے شامل کی جائے۔ اس کے علاوہ پھر ہمارے اسلام میں جو مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں جیسے کیلنڈر ایکٹیویٹی ہے، فائنڈ دا مسنگ لیٹرز ہے، وہ کون ہے وہ کیا ہے، تو وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ اب وہ ایکٹیویٹیز کیا ہیں، جب آپ ہوں گے یہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ایکٹیویٹیز کیا ہیں۔ چلیں پیارے بچوں اور قسمتی ہیں ناظرین، وقت کو ضائع کیے بغیر آگے بڑھیں گے اور پروگرام میں پہلا سیگمنٹ شامل کریں گے، جس سیگمنٹ کا نام ہے وہ آئیے سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر جمعہ کی رات، کون سی رات، جمعہ کی رات اور جمعے کے دن 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ اب وہ جو 100 حاجتیں ہیں وہ کب کی ہوں گی، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ 70 آخرت کی حاجتیں
اور 30 دنیا کی۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، اور بھیجیں اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم درود پاک کی کثرت کی اپنی عادت بنا لیں، انشاءاللہ اور کریم اس کی ڈھیروں برکات ہم سب کو نصیب ہوں گی۔ آئیے پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، پروگرام میں بلا تاخیر اگلا سیگمنٹ شامل کریں گے، مگر اس سے پہلے آج کا سوال جو پروگرام میں روزانہ ہم بچوں سے پوچھتے ہیں، یعنی ہمارے کڈز مدیشہ کے جو ناظرین ہیں ان سے ہم جو سوال پوچھتے ہیں وہ پوچھ لیتے ہیں۔ سوال یہ بتائیے، کعبہ شریف کس شہر میں؟ کعبہ شریف کس شہر میں؟ یہ تو یہاں پر تو بچوں کو معلوم ہوگا، کس کس کو پتہ ہے؟ کعبہ شریف کس شہر میں ہے؟ آسان سوال ہے، چلیں آپ نے تو بعد میں بتانا ہے، مگر پہلے بتانا ہے مدنی چاہیں گے ناظرین نے۔ آئیے بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن کریم کی۔ اللہ پاک سعد بھائی کو بار بار میٹھا مدیح دکھائے، اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم تمام کے سینوں کو قرآن پاک کی تلاوت سے معمور فرمائے۔ مدیحہ کے ناظرین پیارے بچوں، آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے کعبۃ اللہ شریف کون سے شہر میں ہے؟ کعبۃ اللہ شریف کون سے شہر میں ہے؟ آئیے بڑھیں گے پیارے بچوں اور مدیحہ کے ناظرین نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔ 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 حضور کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔ مدار جو مصیبت کا مدینے میں، مدار جو مصیبت کا مدینے میں، مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔ غلام آپ کے جتنے غریب ہو، پھر بھی غلام آپ کے جتنے غریب ہو، پھر بھی غلام آتے ہیں جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔ غلام آتے ہیں جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔ یہ کیا ہوا ہے اجاگر کو آج محفل میں، یہ کیا ہوا ہے اجاگر کو آج محفل میں، بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔ بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا. غلام آقا آپ کے جتنے غریب ہوں پھر بھی غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پھر بھی غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا انشاءاللہ. کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں انشاءاللہ. ایک روز ہم بھی جائیں گے, ایک روز ہمارا بھی قافلہ سوئے مدینہ رواں دواں ہوگا. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں, ہوگا وہیں ٹھکانہ سرکار کی گلی میں. اور سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں انشاءاللہ. پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین, اللہ پاک حمزہ بھائی کو بار بار میٹھا مدیہ دکھائے اور اللہ پاک حمزہ بھائی کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. مدیہ شیخ ناظرین پیارے بچوں, آئیے آپ کی کچھ کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہوں فاطمہ طاہر امین چناباد سے میرے پیارے پیارے رمضان بھائی. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. مکہ شریف میں اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ اور پیارا پیارا کعبہ دکھائے. آمین. جزاک اللہ خیرا. آمین. اور آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے کال کی. اور آپ کا جواب جواب ان کا جی. نیکسٹ کال. میرا نام ملاد رضا طاری ہے. میں کعبہ گنج سے بات کر رہا ہوں. خانہ کعبہ مکہ کے شہر میں واقع ہے. جی ماشاءاللہ. خانہ کعبہ کہاں واقع ہے؟ جی مکہ شریف میں واقع ہے. جواب ان کا جی. نیکسٹ کال. میں ہوں محمد فراز طاری کراچی سے. آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پڑھا. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین, آئیے بڑھیں گے اور نیکسٹ سیگمنٹ شامل کریں گے جس سیگمنٹ کا نام ہے جی. نیکسٹ سیگمنٹ شامل کریں گے جس سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین, کچھ باتیں اچھی باتیں میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں, پھر آپ نے بھی بتانی ہوں گی. اگلے سیگمنٹ میں نیکسٹ سیگمنٹ میں کچھ نہ کچھ شامل کریں گے کہ جب بیٹھے ہوئے ہوں اور اچھی اچھی باتیں چلی ہوئی دین اسلام کے متعلق باتیں چلی ہوں تو ہنسنا نہیں چاہیے. اب کچھ بچے ہوتے ہیں نا کہ جو بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہوتے ہیں, تو ویسا نہیں بیٹھنا چاہیے. پھر ٹانگیں پھیلا کر اور جیسے جو ہے کیا بولتے ہیں ٹانگوں کے اوپر ٹانگیں رکھ کے ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے. اپنی قمیض وغیرہ سیدھی کر لینی چاہیے اور پھر اچھے طریقے سے بیٹھنا چاہیے کہ ان کی مجلس کا ادب ضروری ہے. ان کی مجلس کا ادب ضروری ہے. اب پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین, سیگمنٹ ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. اور کیلنڈر ایکٹیویٹی کے سیگمنٹ ہوگا کچھ یوں کہ میں آپ سے کروں گا سوال اور آپ نے دینا ہوگا اس کا جواب. اب جواب کیسے دینا ہے؟ جواب ایسے دینا ہے کہ آپ کے پاس کیلنڈر ہے یہاں پر 4. سوال نمبر 1 کا جواب ایک میں ہے, سوال نمبر 2 کا جواب ایک میں ہے, سوال نمبر 3 کا ایک میں اور سوال نمبر 4 کا ایک میں ہے. تو اب میں آپ کو جب بولوں گا کہ آپ نے سوال نمبر 1 کا جواب دینا ہے تو آپ سوال نمبر 1 کا جواب والا جو کیلنڈر ہے نا اس میں آپ مختلف آپشنز ہیں. اب ان آپشنز میں سے ایک درست جواب ہے. اب آپ نے وہ ڈھونڈنا ہے کون سا درست جواب ہے, اور جو جواب درست ہوگا آپ بتا دینا آپ نے کہ یہ جواب درست ہے. تو آپ کا جواب کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا. جی کون آئے گا ٹیم اے سے؟ یہ ٹیم اے ہے اور یہ ٹیم بی ہے. چلیں ٹیم اے سے کون آئے گا؟ چلیں پہلے ایک کام کرتے ہیں, پہلے ایک ٹیم اے کے ایسے بندے کو بلاتے ہیں کہ جس کو آتا ہو, تاکہ آپ لوگ بھی سمجھ لیں سارا کہ کرنا کیا ہے. جی آپ آ جائیں. نہیں آپ کے پیچھے آ جائیں. سوال یہ ہے وہ کون سے صحابی ہیں کہ جن کے حکم سے سمندری جنگ کا آغاز ہوا؟ وہ کون سے صحابی رسول ہیں کہ جن کے حکم سے سمندری جنگ کا آغاز ہوا؟ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. جی آگے دیکھیں گے یا یہی فائنل کریں گے؟ مائک دیں بھائی ان کو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. یہ کہہ رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. سوچ لیں, جی سوچ لیں, کہیں غلطی تو نہیں کر رہے؟ نہیں. سوچ لیں, کنفرم کر لیں, دیکھ لیں, مشورہ کرنا کسی سے.
جی مائک تھوڑا قریب کریں گے پھر بولیں گے. جی حضرت عثمانی. سوچ لیں. جی. انہوں نے جواب دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. جواب ان کا درست ہے. ایسا نہیں ہوتا ہر بار سوچ لیں گے بعد جواب درست ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے. چلیں اب کون آئے گا ٹیم بی سے؟ آئیں آپ آئیں, ہمارے مہمان ہیں ماشاءاللہ, آئیں. چلیں یہاں پر آئیں. سوال ہے واقعہ کربلا یہ کس اسلامی مہینے میں پیش آیا؟ سوال نمبر 2 کا جواب جس کیلنڈر میں ہے وہ دیکھیں گے آپ. رجب میں. آپشنز ہیں یہ جمادی الاخری, محرم. صحیح ہے, سوچ رہے ہیں. مائک دیں بھائی ان کو. جی محرم شریف میں. جواب ان کا درست ہے. ماشاءاللہ اپنی جگہ پر آئیں گے, جواب آپ نے درست دیا ہے. جی نیکسٹ ٹیم اے سے آپ ہیں. بتائیے کہ اس سبزی کا نام بتائیں جس کے نام کے ساتھ پھول آتا ہے. آلو, مولی. جی تھوڑا سا سائڈ پہ بھی ہوں گے, پہلے مٹر دکھائیں. ٹھیک ہے جی, مٹر, مکئی, گوبھی. جی سوچ رہے ہیں بھائی, یہی جواب درست ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو جواب دیا گیا گوبھی, وہ جواب ان کا درست ہے اور ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ اپنی جگہ پر آئیں گے. جی پھول گوبھی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ سبزی وغیرہ جو بھی ہوتی ہے. جی چلیں اب آپ آئیں. چلیں آخری سوال ہے اس سیگمنٹ کا. آپ بتائیے کہ نماز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے کتنے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں؟ 9, 6, 3. دو. انہوں نے جواب دیا 2. سوچ لیں اور ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ اپنی جگہ بتائیں گے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, اب وقت ہوا ہے آپ تمام سے کچھ اچھی اچھی باتیں سننے کا. سیگمنٹ شامل کریں گے جس سیگمنٹ کا نام ہے اچھی باتیں. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. جی ہمارے ساتھ ٹیم اے بھی ہے, ٹیم بی بھی ہے. اب بڑھیں گے پہلے ٹیم بی کی جانب. آج ٹیم بی سے شروعات کریں گے کیونکہ ٹیم بی میں ہمارے مہمان زیادہ ہیں. چلے بھائی آپ یہاں سے شروع کریں, کوئی اچھی بات بتائیں گے آپ. آگے دیں, مائک دیں. جی بتائیں, بتائیں گے کوئی اچھی بات. جی بتائیں. ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے. کوئی اور اچھی سی چلیں یہی بتائیں گے, یہی بتائیں گے. چلیں آگے دیں. جی جی مائک کھلا, آگے بولیں, آگے بولیں آپ. میں آپ کو نعت سناؤں گا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے نعت سنائی. جی اب آگے بڑھیں گے. میں آپ کو نعت سناؤں گا. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, ایک بات جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نعت مصطفیٰ یا کلام وغیرہ پڑھنا ہی ویسے ہی اچھی بات ہے, اچھی عادت ہے, اچھی بات ہے, اس کو شامل بھی کرنا چاہیے اپنی زندگی میں. مگر ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسی بات شامل کرنی ہے کہ جس سے آپ کو, یہاں پر جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو, یا مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں ان کو کوئی نہ کوئی اچھی بات سیکھنے کا موقع ملے, اس پر عمل کریں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھی بات, ان کوئی اچھا کام کرنے لگ جائیں یا کوئی اچھی عادت ان کے اندر پیدا ہو جائے. تو ایسی کوئی بات شامل کرنی ہے تو وہ تمام کے تمام وہ والی باتیں بتائیں. اب ایسا نہ ہو کہ ہر کوئی بچہ کلام ہی سنا رہا ہو تو پھر یہ تو اچھی بات ہے مگر کلام سنانا, مگر ہمیں کوئی اچھی بات شامل کرنی. ہمارے جو بیسیکلی سیگمنٹ جو شامل کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اچھی اچھی باتیں ہوں. جیسے یہاں پر اب آج 18 بچے موجود ہیں, 18 میں سے کوئی 15 تو اچھی باتیں بتائیں گے. اب 15 نئی باتیں, 15 نئی اچھی باتیں ہوں گی, تو
تو روزانہ کتنے بچوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. جی بتائیں گے کوئی اچھی بات اب آپ؟ مشکل ہے, آگے دے لیں. میں آپ کو ایک نعت سناؤں گا. چلیں. اللہ 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من رافضاته الله 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 اللہ اللہ اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے کلام پڑھا. اب کوشش کیا کرنی ہوتی ہے, اب جیسے عربی کلام ہے, کوئی اچھی وہ عربی کلام کوئی بچے یاد کر لیتے ہیں, تو اس میں کوشش کیا کرنی ہوتی ہے؟ اس میں کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ کلام پکا رہے. اب ایسا نہ ہو کہ کچھ غلط پڑھ دیا, پھر اس کو پرفارمنس اچھی کریں, اس کی باتیں مطلب شعر جو ہے اچھے طریقے سے ذہن میں اٹھا لیں, یہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہے. اب غلطی ہوتی ہے بچوں سے بھی, کافی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, مگر اس کو پرفارمنس پڑھتے رہیں گے, کچھ یاد کرتے رہیں گے, ذہن میں بٹھاتے رہیں گے. دوسرے کو کلام اگر کسی نے پڑھا ہوا ہے, جیسے نعت پروڈکشن ہمارا چینل ہے اس پہ بھی موجود ہے, 2-3 بار موجود, عبدالحبیب اتاری اور اشفاق اتاری کی آواز میں موجود ہے. تو اب جب جو ہے کیا بولتے ہیں ان کا کلام سنیں گے, اب آپ اپنے ذہن میں اس کو بٹھائیں گے, تو پھر بہت ساری چیزیں آپ کو دوسری بھی سیکھنے کا موقع ملے گا. ہو سکتا ہے کوئی اچھی اور شعر یاد ہو جائے آپ کو, اس کے علاوہ کوئی شعر یاد ہو جائے, تو وہ بھی چیزیں ہوں گی. جی پیچھے دے مائک. اب پیچھے والی لائن سے میں امید کرتا ہوں اچھی بات ہی آئے گی. چلیں. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. جی پیارے بچوں اور کرشمندی کے ناظرین, اب یہ بات ہم مسجد میں جاتے ہیں, بچے بھی جاتے ہیں, بچے تو چلیں چھوڑیں, آپ اب یہاں پر دیکھیں تو کچھ بڑے بھی موجود ہیں جو بچوں کی عمر سے کافی نکل چکے ہیں. تو اب یہ ہم کرتے ہیں, ہم جاتے ہیں دوستوں سے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں مسجد میں, تو مسجد میں بیٹھ کے باتیں کرنا, مسجد میں بیٹھ کے ہنسنا کیا ہوتا ہے؟ قبر میں اندھیرا لاتا ہے. اس بات کو ذہن میں بٹھائیں کہ قبر میں کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا. اگر ہم مسجد میں بیٹھ کے ہنستے رہیں گے, مسجد میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں گے, مسجد ہماری باتیں کرنے کی جگہ تو نہیں ہے نا, مسجد ہماری باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے. اب باتیں کرنی ہے تو ہم مسجد سے باہر نکل جائیں, ٹھیک ہے جی. اسلامی باتیں کرنی ہے, مسجد میں بیٹھ کے باتیں کریں, انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا. جی ہمیں روزانہ 313 بار درود شریف پڑھنا چاہیے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں روزانہ کم از کم 313 بار درود شریف. جی درود پاک پڑھنا چاہیے, درود پاک کرنے کی عادت بنانی چاہیے کہ جو 313 بار درود پاک پڑھتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے, اس کا کثرت سے درود پاک پڑھنے والے میں شمار ہو جاتا ہے. جی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے, قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں اسے دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے. جی ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ہمارے ماں باپ خوش ہو. ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارے ماں باپ خوش ہوں, یا ہمیں سارے ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ماں باپ خوش ہوں؟ سارے ایسے کام کرنے چاہیے نا. چلیں سارے ایسے کام کریں کہ جو ہے ہمارے ماں باپ خوش ہوں, اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارے ماں باپ رنجیدہ ہوں اور تکلیف پہنچے. جی شہباز بھائی آخر میں موجود ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرنا چاہیے. جی مصافحہ کرنا چاہیے, معانقہ کرنا چاہیے. یہ بھی اچھی عادت ہے کہ سلام کر لیا. سلام کیسے ہوتا ہے؟ اب تو ہم ایک السلام علیکم, اور ایک ہوتا ہے ہاتھ ملانا. ہاتھ ملانا ہے تو سلام بھی کرنا ہے ساتھ, ٹھیک ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ ملاتے نا تو سلام نہیں کرتے, اور دور سے دیکھتے تو یوں, بھائی سلام نہیں ہوا, یہ آپ نے پورا کیا بولنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور جواب میں کیا دینا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ اچھی بات بتائی. جی شہباز بھائی کوئی اور بتائیں گے؟ جی بتائیں. جی چلیں ٹیم اے کی جانب بڑھیں گے. جی ٹیم اے کون بتائے گا یہاں سے؟ چلیں بتائیں. درود پاک پڑھنے چاہیے. درود پاک پڑھنا چاہیے. جی آگے دیں, مائک کھلا ہوا ہے. ہمیں مسجد میں بھاگنا نہیں چاہیے. مسجد میں بھاگنا نہیں چاہیے. جی ہمیں مسجد میں مستی نہیں کرنی چاہیے. چلیں.
ہر سنت پہ عمل کرنا چاہیے، جیسے امامہ وغیرہ پہننا اور کھانے کی سنت پہ جی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی عادت بنانی چاہیے، جیسے کھانا وغیرہ کھانے کی جو سنتیں اور آداب ہیں وہ پھر پیچھے پھینک دیں، اور جیسے امامہ پہننا وغیرہ۔ ہمیں حدیثیں سننی چاہیے اور دوسروں تک پہنچانی چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ جی حدیث مبارکہ پر عمل بھی کرنا چاہیے، سننی بھی چاہیے، دوسروں تک پہنچانی بھی چاہیے۔ جی ہمیں اپنے امی ابو کے کام میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اپنے امی ابو کے کام میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ جی ہمیں بڑوں کی بات کے بیچ میں نہیں بولنا چاہیے۔ بڑوں کی باتوں کے بیچ میں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، بڑوں کی بات ہو چھوٹوں کی بات ہو، بات نہیں کاٹنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب بات کافی بچے بھی ایسے ہوتے ہیں، دو بچے بات کر رہے ہیں، بیچ میں آئے کیا ہوا، بات کٹ گئی بھائی۔ اب آپ انہوں نے اگر آپ کو بات نہیں بتانی تو آپ سائڈ پہ کھڑے ہوں، بات ختم ہو جائے۔ اگر انہوں نے بتانی ہوگی آپ کو بتا دیں گے، نہیں بتانی ہوگی بس صحیح ہے، نہیں بیچ میں آتے ہیں، دو بچے بات کر رہے ہیں کیا ہوا، بس یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جی امی ابو کا ادب کرنا چاہیے۔ امی ابو کا، ہمیں والدین کا ادب کرنا چاہیے۔ جی ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، ہمیں حقوق اللہ یعنی اللہ پاک کے حقوق کا تو خیال رکھنا ہی ہے، ساتھ میں حقوق العباد یعنی لوگوں کے جو ہم سے حقوق بنتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہے، اب کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ جی پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، سیگمنٹ آسان ہوں گے کچھ یوں کہ ٹیم اے سے پہلا سوال ہوگا، ٹیم بی سے دوسرا ہوگا۔ اگر آپ کو سوال کا جواب نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں، آپ نے کیا بولنا ہے، آپشن۔ کیا بولنا ہے، اور ہر سوال کے میں بس 3 آپشن ہیں، اگر آپ آپشنز بولیں گے تو آپ کو آپشن مل جائیں گے۔ چلیں پہلا سوال ٹیم اے سے، بتائیے کہ نماز عصر سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی؟ جی آپشن حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سلمان علیہ السلام۔ انہوں نے کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی حضرت سلمان۔ آپ نے سلیمان کہا، چلیں حضرت سلمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوچ لیں، جی ان چاروں نے جواب دیا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ میں نے ان کو آپشن دیے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کا جواب درست ہے۔ سبحان ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ، اب اگلا سوال ہوگا ٹیم بی سے، بتائیے کہ وہ کون سا فرض ہے جس کا ذکر ہے قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر زکوٰۃ کے ساتھ آیا ہے؟ ایسا کون سا فرض ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر آیا اور کس کے ساتھ آیا ہے؟ زکوٰۃ کے ساتھ آیا۔ جی بتائیں۔ نماز۔ جی یہ کہنا ہے نماز، آپ بتائیں گے؟ تو مہمانوں کو بھی دیں، آپ لوگ بھی سوال کا جواب بتائیں، آپ بھی بتائیں، نماز۔ آپ بھی بتا دیں پھر، نماز۔ آپ بھی بتائیں۔ نماز۔ جی قرآن پاک میں کئی جگہوں پر نماز زکوٰۃ کے ساتھ جو جس فرض کا ذکر آیا وہ کیا ہے؟ نماز، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہی حکم قرآن پاک میں بار بار آیا، کئی جگہوں پر آیا، اور ان کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، یہاں میں موجود بچوں کی تو سیگمنٹ چل رہے ہیں، مگر آئیے اب آپ کو بھی پروگرام میں کچھ شامل کریں گے اور بڑھیں گے آپ کی کچھ کالز کی جانب۔ جی نام ماما تاریہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، مجھے ہمارا اسلام پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک نعت سناؤں گی۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں۔ حدیث منی چینل ہمارا مدنی چینل۔ شامل ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں گئے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا
نام محمد خضر آزاد طاری ہے، میں ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے پیارے پیارے رمضان بھائی، آپ کے سوال کا جواب ہے کہ کعبہ شریف مکہ المکرمہ میں ہے۔ کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل اسلامی زندہ باد، جزاک اللہ خیرہ۔ جی، دعوت اسلامی زندہ آباد، اور آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ کہہ لیں۔ اب سبحان اللہ کہنے کی بھی میں آپ کو ایک اچھی بات بتا دیتا ہوں، یہ آج تک تو ویسے کسی نے بتائی نہیں، مگر میں بتا دیتا ہوں کہ جو سبحان اللہ اللہ پاک کی رضا کی خاطر کہتا ہے، اس کے لیے جنت میں کیا لگ جاتا ہے؟ ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو آپ سب نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ کہنا ہے۔ جی، اب اگلا سوال بتائیے، وہ کون سا دن ہوگا جب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے؟ کون سا دن ہوگا؟ جی مائک دیں بھیا آگے۔ آپشنز: عرفہ کا دن، قیامت کا دن، یا جمعے کا دن؟ قیامت یہ کہہ رہے ہیں قیامت کا دن۔ جی بتائیں گے؟ قیامت کا دن قیامت کا دن۔ جی قیامت کا دن جی آپ بتائیں گے؟ مائک دیں بھائی ان کو۔ آپشنز: عرفہ کا دن، قیامت کا دن، یا جمعے کا دن؟ بولیں۔ قیامت کا دن جی آپ بولیں۔ قیامت کا دن آپ بتائیں۔ قیامت کا دن آپ بتائیں۔ قیامت کا دن جی قیامت کا دن، جواب ان کا درست ہے۔ پیارے بچوں، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، تو ہم سب کو اللہ پاک سے اس دن ہماری عافیت طلب کرنی چاہیے، یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب و کتاب مغفرت فرمائے۔ یہ زندہ کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، تو آپ سب کے لیے کیا کریں؟ ٹھیک ہے، اپنے امی ابو کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، سب کے لیے کیا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ جی اب نیکسٹ سوال ہے۔ سوال یہ بتائیے، وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سی جگہ ہے جسے شیطان سے بچنے کے لیے مضبوط قلعہ کہا گیا ہے؟ کون سی جگہ بھائی ایسی؟ آپ بتائیں بھائی۔ مسجد کون سی؟ مسجد جی دوبارہ بولیں۔ آپشن میں آپ کو دوں؟ جی آپشن: گھر، مسجد، مدرسہ؟ مسجد جی یہ کہہ رہے ہیں مسجد۔ مسجد جی آپ بتائیں۔ مسجد آپ بھی بتائیں بھائی۔ مسجد جی مسجد مسجد ایک ایسی جگہ کہ جسے شیطان سے بچنے کے لیے مضبوط قلعہ کہا گیا، مضبوط قلعہ کہا گیا۔ جواب ان کا درست ہے۔ اگلا سوال بتائیے، کس طرح کے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے سے برا بچہ بھی اچھا بچہ بن جاتا ہے؟ آپ بتائیں، سب سے کارنر میں جو ہیں بھائی۔ نیک دوست نیک دوست، ان کو دیں ذرا مائک دیں بھائی۔ نیک دوست سبحان اللہ۔ جی نیک دوست نیک دوست۔ جی نیک دوست جی نیک دوستوں کے ساتھ بیٹھنے سے برا بچہ، جیسے ہم کہتے ہیں برا بچہ یعنی برا دوست، برے دوستوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے، مگر نیک دوستوں کی صحبت میں بیٹھنے سے وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ اچھا بچہ بن جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اگر مدیشہ کی ناظرین، ہمیں ایسا نہ ہو کہ آپ اب برے دوستوں سے وہ دوستی کرنا شروع کریں کہ وہ میرے ساتھ بیٹھے گا تو اچھا بچہ بن جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ 5-6 اگر نیک دوست جمع ہے نا، 5-6 نیک دوستوں سے آپ کی دوستی ہے، تو پھر ایک بچے کو اگر آپ ایسے کو شامل کریں گے، مگر وہ ایسا ہو کہ سنجیدہ ہو، یعنی ایسا ہو کہ وہ کیچ بھی کرے آپ کی بات کو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ 5-6 جو اچھے راستے پہ تھے وہ بھی برے راستے پہ ہو جائیں، یعنی لوگوں کو تنگ کرنے کے راستے پہ، ایسا نہ ہو۔ مگر ایسا ہو کہ وہ اگر چینج ہو سکتا ہو تو آپ اسے چینج کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، اور کریم وہ جتنی نیکیاں کرے گا پھر آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا کہ آپ نے جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو اچھے راستے پہ لے کے آئے۔ جی ٹیم بی، اب اگلا سوال بتائیے کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے کون سی بیماری کا خطرہ ہے؟ جی بتائیں، جلدی بتائیں، جلدی جلدی۔ برس کا جی برس کا جی آپ بھی بتائیں۔ برس کا برس کا خطرہ ہے، برس کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے۔ جواب ان کا درست ہے۔
اگلا سوال بتائیے کہ پیارے بچوں بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ اس دن ناخن کاٹنے سے برس کی بیماری یعنی جسم پر سفید دھبے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے؟ اگلا سوال ہے ٹیم اے سے، بتائیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس آسمانی کتاب کی تلاوت فرماتے تھے؟ سب مل کر بتا دیں۔ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے، جواب ان کا درست ہے۔ تنوین میں کتنے زیر ہوتے ہیں؟ جی تنوین میں 2 زیر ہوتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز کس کی طرح ہوتی ہے؟ نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ اور تنوین میں کتنے زیر ہوتے ہیں؟ 2 زیر ہوتے ہیں، 2 زبر بھی 2 ہی ہوتے ہیں اور جو ہے کیا بولتے ہیں پیش بھی 2 ہی ہوتے ہیں۔ پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا آسان سوالات۔ اور پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین، آج کا سوال یہ تھا کہ بتائیے قرآن کعبہ شریف کس شہر میں ہے؟ اور جواب ہے مکہ شریف میں۔ جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مکہ مکرمہ کی با ادب با ذوق اور با شوق حاضرین نصیب فرمائے۔ جی کال شامل کریں گے کچھ پہ پروگرام کو آخر کی جانب لے کے چلیں گے۔ میرا نام دلہ تاری ہے، میں ریا کانٹے بول رہا ہوں۔ میں آپ کے کال کا آداب بتاؤں گا، مکہ پاک میں ہے۔ میں آپ کو مدی مت بتاؤں گا، مجھے اپنی اور تائی دنیا کے لوگوں کی تحقیق ہوتی کرنی ہے انشاءاللہ۔ ودن دعوت اسلامی زندہ باد کی مدینہ تعالیٰ ہمارا مدینہ تعالیٰ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دعوت اسلامی اور آپ کا جواب درست ہے۔ جی نیکسٹ کال۔ جی کڈز مدنی چینل۔ جی پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارے اسلام کا اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل۔ پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ بچوں کا مدنی چینل۔